یہ رات 1:30 کا وقت تھا۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ باڑے کی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا بڑے کمرے کا رخ کیا اور اندھیرے میں کلہاڑی تول کر اس پر وار کر کے قتل کر دیا، اور پھر ٹارچ جلا کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ جسے قتل کرنا تھا وہ نہ تھی۔ یہ میرے والد کی داستان حیات ہے۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ میرے دادا نے کافی زمین چھوڑی تھی جس کا تنہا وارث میرا باپ بنا، کیونکہ دادا کی صرف ایک ہی اولاد نرینہ تھی۔ میرے والد کی شادی دادا جان نے 15 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ اس وقت وہ صاحب شادی کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھے۔ میری والدہ میرے والد سے عمر میں تقریباً 10 سال بڑی تھیں۔ جب میرے بابا جان جیون ساتھی کے تصور سے آگاہ ہوئے تو والدہ ڈھلتی عمر کے کنارے پہنچ چکی تھیں۔ ہم 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا ہماری پرورش بہت ناز و نم سے ہو رہی تھی۔ گھر بھی بظاہر پرسکون نظر آتا تھا۔ میری والدہ شریف الطبع خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی والد صاحب سے جھگڑا نہ کیا اور نہ ہی ان کی غیر معقول قسم کی سرگرمیوں پر روک ٹوک رکھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ امی جان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے دوسری شادی بھی نہ کی، یہاں تک کہ ہم تینوں بچے جوان ہو گئے۔ ان دنوں میں 18 سال کی اور میرا بڑا بھائی 20 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ ہمارے گاؤں سے کچھ میل دور ایک قبیلہ آباد تھا۔ ہم ان لوگوں کو زیادہ نہیں جانتے تھے، بس انہوں نے ہمارا اور ہم نے ان کا نام سن رکھا تھا۔ اس قبیلے میں ایک شادی ہوئی تو میرے بابا جان کو دعوت ملی۔ یہ دعوت انہوں نے بابا جان کو اس لیے بھجوا دی تھی کہ وہ علاقے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ چونکہ قبیلے والے بابا جان کو ایک باعزت شخصیت گردانتے تھے، انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور نکاح کے وقت کچھ آدمیوں کے ہمراہ ان کو بھی اندر کمرے میں بھیج دیا کہ آپ دلہن سے نکاح کا عندیہ لے لیں۔ نیز مولوی صاحب نے بھی کہا کہ آپ چونکہ بزرگ ہیں اس لیے آپ لڑکی سے پوچھیں کہ تم کو فلاں کے لڑکے کے ساتھ رشتہ منظور ہے یا نہیں۔ جب میرے بابا جان نے اس دلہن چندہ سے پوچھا کہ تجھ کو فلاں ابن فلاں کے ساتھ یہ نکاح منظور ہے، تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا کہ مجھ کو ہرگز یہ شخص بطور شوہر منظور نہیں ہے، میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں برادری میں شور مچ گیا۔ لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں سونت لیں کہ آج ہم اس کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اس نے بھری برادری میں ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس دن اگر بابا جان بطور معزز مہمان موجود نہ ہوتے تو یقیناً وہ دلہن اسی وقت قتل ہو جاتی، مگر قبیلے والے مہمان کی بات کا احترام آیا تو تم مجھ کو اس شادی میں مدعو نہ کرتے، اور اب اگر تم نے مجھے اس قدر عزت بخشی ہے تو میری رائے کا احترام بھی تم پر لازم ہے۔ تم لڑکی کو قتل نہیں کرو گے، میں اس لڑکی کی جان کی امان چاہتا ہوں، باقی جو شرط تم رکھو وہ مجھے منظور ہے۔ کچھ مردوں نے شور مچایا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسی عورت کی زندگی کی امان نہیں دے سکتے جو اس قدر بے حیا ہے۔ اس کا قتل کیا جانا ہی ٹھیک ہے تاکہ آئندہ کبھی کوئی عورت اس قسم کی جرت دوبارہ نہ کر سکے۔ لڑکے والے خاص طور پر اس بات پر مصر تھے کہ دلہن چندہ کے بھائی اس کو فوراً قتل کر کے خود تھانے میں پیش ہو جائیں۔ دلہن کے باپ نے کہا، غیرت مند کے لیے پھانسی کا پھندا شجاعت کا نشان ہوتا ہے، کم از کم برادری اور قبیلے والے تو ایسے مردوں پر فخر کرتے ہیں، باقی قانون کیا کہتا ہے اس کی ہم کو پرواہ نہیں۔ بڑا ہنگامہ ہوا۔ بابا جان کسی صورت لڑکی کے قتل کیے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ اس کی دروازے کی چوکھٹ سے نہ ہٹتے تھے۔ بابا جان کے اصرار اور سمجھانے پر بالآخر چندہ کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں نیچے کر لیں، لیکن انہوں نے لڑکی کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ بابا جان نے لڑکی کی جان بخشی کے عوض اپنے پلے سے تاوان کی رقم جو انہوں نے برادری کے مشورے سے طے کی ادا کر دی اور چندہ کو اپنے گھر لے آئے۔ چندہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھتی تو اس کا چہرہ ایسا چمکتا کہ جیسے تاریکی میں دیے کی لو۔ جب وہ بابا جان کے ساتھ گھر آئی تو اس کو دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ میری بہن اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ گھر میں اس کی ہم عمر آ گئی تھی، مگر ماں کا رنگ چندہ پر نظر پڑتے ہی سونبھلا گیا اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئیں۔ مردہ آواز میں اتنا پوچھا کہ کون ہے یہ چھوکری؟ بابا جان نے جواب دیا، شہناز رنج نہ کرو، یہ 2 دن کی مہمان ہے، آج یہاں رہے گی۔ لیکن صبح ہوتے ہی بابا جان نے اس 16 سال کی روپ مستی سے نکاح کر لیا اور میری ماں ان کے دل سے ایسے اتر گئیں جیسے کوئی اپنے تن سے میلے کپڑے اتار کر پرے پھینک دیتا ہے۔ بابا جان اگر ذرا ہوش مندی سے کام لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ وہ چندہ کو اس کے مقام پر رکھتے اور جو مقام اس گھر میں میری ماں کا تھا انہیں اسی پر رہنے دیتے، مگر چندہ کے حسن کا فسوں ایسا تھا کہ وہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ بابا جان کو سوائے اس کے کوئی اور نظر ہی نہ آتا تھا۔ جیسا وہ کہتی وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے۔ اب گھر کی مہارانی میری ماں نہیں بلکہ چندہ تھی، اور میری ماں کی حیثیت اس کے سامنے نوکرانیوں جیسی ہو گئی۔
ماں اس اہانت کو برداشت نہ کر سکیں اور بیمار ہو کر پلنگ سے لگ گئیں۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی اور بابا جان کو ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ اس کے بچوں کی ماں جیتی ہے کہ مرتی ہے۔ ماں گل گل کر ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی اور بابا جان انہیں ڈاکٹر کو بھی دکھانے کے روادار نہ تھے، جیسے وہ خود یہی چاہتے ہوں کہ یہ جلدی ہی اپنی آگ میں جل کر ختم ہو جائے۔ اس پر چندہ تھی کہ پاؤں زمین پر نہ رکھتی تھی۔ ہم سب کو وہ اپنا نوکر اور غلام ہی سمجھتی تھی۔ ہم جو ناز و نم سے پلے تھے وہ ہم سے اپنے جوتے تک اٹھوانے لگی تھی اور ایسے چھوٹے موٹے اور گھٹیا کام کرنے کو کہتی تھی جیسے وہ ہماری حیثیت کو گھٹانے کا تہیہ کر چکی ہو۔ اگر ہم اس کا حکم نہ مانتے تو بابا جان ہم کو برا بھلا کہتے اور مارنے تک سے گریز نہ کرتے۔ ہمارا جیب خرچ انہوں نے بند کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو، جو کچھ مانگنا ہو، اپنی چھوٹی ماں سے مانگو، تمہارا جیب خرچ بھی تم کو وہی دے گی۔ برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ ہمارے نانا، ماموں اور چچا بھی نہ تھے کہ ان کے ہاں بھاگ جاتے۔ رہنا یہیں تھا اور بیزتی نہ سہی جاتی تھی۔ ماں مردہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی بستر پر سسک رہی تھی۔ وہ میرے والد کے ماموں کی بیٹی تھیں اور باپ کی طرف سے ترکہ میں بہت کچھ لائی تھیں۔ اس کے باوجود میرے بے وفا باپ کے ہاتھوں اب کوڑی کوڑی کو محتاج ہو چکی تھیں۔ ماں کے تمام زیورات چندہ کے قبضے میں تھے۔ میری معصوم بہن جب ماں کی ایسی حالت دیکھتی تو رو رو کر دیوانی سی ہو جاتی تھی۔ میرا بھائی آسم غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ بے شک بابا جان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اس کو باپ کی اس بڑھاپے کی شادی کا بہت صدمہ تھا۔ وہ مجھ کو کہتا تھا کہ سائمہ، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں چندہ کو مار ڈالوں گا، یہ ڈائن ہے جس نے ہماری خوشیوں کو نگل لیا ہے۔ اور میں اس کو تسلی دیتی کہ صبر کرو، بابا جان کی زندگی کتنے روز کی ہے، اس کے بعد ہم چندہ کو دیکھ لیں گے۔ ایک دن بابا جان زمینوں کا حساب دیکھنے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہم دونوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں پر آ گئے۔ ہماری زمین گاؤں میں تھی اور گھر 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ بابا جان نے کہا کہ فصلوں کا حساب کتاب کرنا ہے اور مزاروں میں ان کا حصہ تقسیم کرنا ہے، لہٰذا چند دن یہاں رہنا ہوگا۔ ایک دن گزرا، میں بڑے بھائی آسم کی بے چینی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ کو سخت مضطرب نظر آتا تھا، جیسے کسی نے شیر کو پنجرے میں بند کر دیا ہو۔ وہ یہاں بابا جان کی پابندیوں کے ساتھ ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ شام سے کچھ پہلے وہ کہنے لگا، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ دوا لے سکوں۔ اس کا اضطراب اور پریشانی دیکھ کر بابا جان نے آسم بھائی کو جانے کی اجازت دے دی، مگر تاکید کر دی کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ آنا۔ آسم چلا گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خوفناک ارادے سے لوٹ گیا ہے۔ رات کو جہاں چندہ سوتی تھی وہاں آج میری بہن سمینہ گھر سو رہی تھی۔ یہ چندہ کا بستر تھا، اس کا کمرہ تھا، مگر بستر پر چندہ نہیں بلکہ سمینہ تھی۔ چندہ نے اس روز میری بہن سے کہا کہ سمینہ، تیرا بابا زمینوں پر گیا ہے، بڑی خوابگاہ میں مجھ کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، تم آج میرے ساتھ آ کر سو جاؤ۔ میری والدہ کے پاس ان کی خدمت گار عورتیں سوتی تھیں، لہٰذا اب میری ستیلی ماں کے کہنے پر بہن اس کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ نہ جانے آسم کے دل میں نفرت کی آگ کب سے بھڑک رہی تھی۔ آج اس کو موقع مل گیا۔ یہ رات 1:30 کا وقت تھا۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ باڑے کی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا چندہ کے کمرے کا رخ کیا اور اندھیرے میں کلہاڑی تول کر اس پر وار کر دیا۔ بہن سمینہ بیچاری سسکی بھی نہ لے سکی۔ میرا بھائی آسم اس کو ستیلی ماں سمجھ کر کلہاڑی سے ٹکڑے کر کے چلتا بنا۔ سویرے نوکر ہانپتا کانپتا ہوا آیا۔ بابا جان کو اس نے صورتحال بتائی۔ ہر طرف اس واقعہ کی دھوم مچ گئی کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا ہے۔ گاؤں میں جب کوئی بھائی یا باپ اپنی بیٹی یا بہن کو قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آوارہ اور بد چلن تھی۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ سمینہ اس وقت چندہ کے پلنگ پر سو گئی تو چندہ کا ڈر پھر بھی دور نہ ہوا۔ شاید چھٹی ہی سا آج اس کی رہنمائی کر رہی تھی یا اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی۔ وہ سمینہ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ چندہ وہاں سے اٹھ کر خوابگاہ سے متصل کمرے میں جا سو گئی، کیونکہ وہ کمرہ زیادہ محفوظ تھا۔ شاید آسم اس کے بعد کہیں ایسی جگہ روپوش ہو جاتا کہ پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکتی۔ ہم ذمہ دار لوگوں کے بہت سے ٹھکانے ہوتے ہیں، روپے پیسوں کی برکتوں سے ایسے معاملات دبا لیے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں کہ کچھ ہوا تھا۔ لیکن آسم کو یہ اس لیے گوارا نہ ہوا کہ اس طرح اس کی مرحومہ بہن پر انگلیاں اٹھائی جاتیں اور اس کو آوارہ اور بد چلن کہا جاتا، جبکہ وہ بے گناہ اور معصوم تھی۔ بس وہ خود ہی تھانے حاضر ہو گیا۔ اس نے اقرار جرم کر لیا کہ وہ اپنی ستیلی ماں چندہ کو مارنا چاہتا تھا،
لیکن دھوکے سے بہن پر وار ہو گیا اور وہ ماری گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ بھائی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، ماں صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب بھی اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے مرتے ہی چندہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور میں بدبخت یہ سارے صدمات سہنے کے لیے اکیلی ہی رہ گئی۔ گڈ سٹوری کے سامعین و ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری پیش کردہ سچی کہانی سننے کے لیے وقت نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا چینل مقبولیت کے درجے طے کر رہا ہے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں۔ شکریہ۔